قائمہ کمیٹی سینٹ نے سپریم کورٹ میں 25 ججز کی منظوری دے دی۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی سینٹ برائے قانون و انصاف کا کہنا ہے کہ ایک چیف جسٹس اور 24 ججز ہوں گے۔ سینیٹر حامد خان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت۔ کہا نئے چیف جسٹس سب کی پسند سے آئے ہیں، انہیں کچھ وقت دینا چاہیے۔ یہ سارا میلہ نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے ہی تھا۔ جب کسی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ججز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ قائمہ کمیٹی میں 26ویں ترمیم کا بھی تذکرہ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 سینٹ اجلاس میں پیش۔ ترمیمی آرڈیننس وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں پیش کیا، جس کے بعد متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ ترمیمی آرڈیننس کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ معاملے پر سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی۔ ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا۔ ہر مقدمہ کی ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ لکھا جائے گا۔ حکومت کا سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی تھریٹ سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ ترمیمی بل کے مطابق دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو 3 ماہ کی تحویل میں لیا جا سکے گا۔ گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح GIT بنائی جائے گی۔ کبھی کبھی سپریم کورٹ کے ایک جملہ لکھنے سے 18 سال کیسز چلتے رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اراضی تنازع کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ریمارکس۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا سپریم کورٹ تحریری حکم میں ہمیں متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دے۔ سپریم کورٹ نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی۔ پاکستان پوسٹ میں گریڈ 1 سے 15 کی مزید 1511 اسامیوں کو ختم کر دیا۔ اس سے قبل بھی 2000 اسامیوں اور 105 اسامیوں کو متروک قرار دیا جا چکا۔ مجموعی طور پر اب تک ادارے سے 3616 اسامیاں ختم کی جا چکی ہیں۔ سرکولر جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف قطر کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے دوحہ سے وطن واپس پہنچ گئے۔ قطر کے وزیر مملکت برائے ثالثی، پاکستانی سفیر اور دیگر سفارتی عملے نے وزیراعظم کو رخصت کیا۔ دورہ قطر کے دوران وزیراعظم نے امیر قطر، وزیراعظم سے ملاقاتیں کیں۔ قطر میوزیم میں پاکستانی آرٹ اور کلچر کے فروغ کے حوالے سے نمائش منظر کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ مختلف شعبوں میں پاکستان قطر کی معاونت کو سراہا۔ پاکستان میں اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری کے فروغ کے مختلف مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ قطری بزنس مینوں کو رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کی دعوت۔ وزیراعظم شہباز شریف سے شیخ فیصل بن قاسم ال ثانی کی سربراہی میں قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کی قطری کاروباری رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی باضابطہ دعوت۔ وفد کا توانائی، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے آئندہ منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار۔ قطر پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستان اور قطر کی دوستی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سرمایہ کاری سے پاکستان کی معیشت کو مزید تقویت ملے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کے سعودی عرب اور قطر کے دورے اہمیت کے حامل تھے۔ دونوں ممالک کے دورے انتہائی کامیاب رہے۔ امریکی سفارت خانے کے وفد کی اڈیالہ جیل کے 3 ملزمان سے ملاقات۔ امریکی وفد کی فارن ایکٹ کے تحت گرفتار ملزمان سے 1 گھنٹہ ملاقات جیل سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں کرائی گئی۔ وفد کو امریکی شہریوں عابد ملک، صدیقہ سعید، ایلیکس پلیڈو تک کونسلر رسائی دی گئی۔ ملک کی سسٹم ہمارے ورکرز کو خوف زدہ کرنے کی کوشش میں بے نقاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں ہمارے بہت سارے ورکرز گرفتار کر لیے گئے تھے۔ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ ہم پر فسطائیت اور شیلنگ کی گئی۔
جو سرکاری لوگ رہ گئے ہیں ان کی 5 تاریخ کو پیشی ہے، وہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر کو نظر بندیوں کے احکامات جاری کرنے سے روک دیا۔ نظر بندی کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے شہری کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 5 دسمبر تک پنجاب حکومت اور ڈپٹی کمشنر کسی کی نظر بندی کے احکامات نہیں دے سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سرکاری ملازمین کے تبادلوں پر پابندی عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے مزید کچھ دن زمان پارک میں قیام بڑھا لیا، مزید 2 سے 3 روز قیام کریں گی۔ معالج کے کہنے پر لاہور میں قیام بڑھایا۔ بشرا بی بی کی اس دوران کسی پارٹی رہنما سے ملاقات شیڈول نہیں، مختصر قیام کے بعد واپس خیبر پختونخوا روانہ ہو جائیں گی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں 35ویں سماعت پر بھی نیب کے آخری گواہ پر جرح مکمل نہ ہو سکی۔ وکیل نے بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے درخواست کی مخالفت کر دی، کہا جان بوجھ کر کیس کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی اگر عدالت نہیں آتی تو ان کے وارنٹ جاری کیے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ترجمان انتظار سمجھوتہ 24 گھنٹوں میں بازیاب ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، اٹارنی جنرل عثمان عوان نے یقین دہانی کرا دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق کے سوال کیا 24 گھنٹے پھر اب سے شروع ہوں گے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کل اس وقت انتظار سمجھوتہ واپس آ جائیں گے۔ کیس کی سماعت 4 نومبر تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کے کمرے کی بجلی 5 دن بند رکھی گئی، جائے نماز پر سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی تھی۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا اظہار خیال، کہا میں کسی سے رحم کی اپیل نہیں کر رہا، ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو باہر لانا ہوگا۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران گرفتار سرکاری اہلکاروں کی رہائی کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد الیمین گنڈاپور کا استقبال، اہلکاروں کے لیے 1 اسٹیپ پروموشن کا اعلان، 1 ہفتے چھٹی کی اجازت، 10,000 روپے بطور وظیفہ بھی دے دیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا دورہ چین مؤخر، رواں ماہ چین کے دورے پر جانا تھا، پیر میں چوٹ آنے کی وجہ سے دورہ التوا کا شکار ہوا۔ وزارت خارجہ اور چینی سفارت خانے نے دورے کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا۔ صدر صحتیاب ہونے کے بعد چین کا دورہ کریں گے۔ کوشش ہے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں، مفت میں حکومت نہیں چلا سکتے، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے واضح کر دیا۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں کہا اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو اس کے حصے سے زیادہ دیا جائے۔ 2022 میں بلوچستان کی پی ایس ڈی پی کے 84 ارب کی مختص رقم بجٹ میں بڑھا کر 126 ارب روپے کی۔ بلوچستان کا کوئی منصوبہ کمیشن میں آتا ہے تو ہم اسے تیزی سے منظور کرتے ہیں۔ حکومت کا بارڈر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا اہم اقدام، ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس پر بائیو میٹرک مشینیں نصب کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ایف آئی اے کو فوری اقدامات اٹھانے کا مراسلہ جاری۔ بین الاقوامی مسافروں کے لیے بائیو میٹرک تصدیق لازمی قرار۔ اشتہاری اور مطلوب ملزمان کا اندرون اور بیرون ملک سفر کرنا ناممکن ہوگا۔ کراچی میں ہر دکان اور روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سینٹ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا خود معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ٹریفک قوانین کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم لوگ غیر قانونی طریقے سے پارکنگ کرتے ہیں، ٹریفک پولیس اہلکار بیچارے کہہ کر تھک گئے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے اپنے شہر کو تباہ کرتے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک اور بڑا واقعہ، مستونگ میں گرلز ہائی اسکول سول اسپتال چوک پر بم دھماکہ، پولیس اہلکار اور بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، زخمیوں میں زیادہ تر اسکول کے بچے شامل، ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریموٹ کنٹرول دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، دھماکے سے ایک پولیس موبائل تباہ، چوک پر موجود دیگر گاڑیوں اور رکشوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مذمت، محکمہ داخلہ بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی۔
خیبر پختونخوا حکومت 10 ارب سے زائد بولی کے ذریعے PIA خریدنے کی خواہاں خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ نے وفاقی وزارت نجکاری کو خط لکھ دیا۔ PIA قومی اثاثہ اور ملکی پہچان ہے، کسی ملکی یا غیر ملکی نجی ادارے کے پاس یہ قومی سرمایہ نہیں جانے دیں گے۔ خط کا متن۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کو دوبارہ فلمی صنعت کا گہوارہ بنانے کا فیصلہ۔ فلمی صنعت کی بحالی اور فنکاروں کے مسائل کے حل کے لیے 29 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی فنکاروں کی ہیلتھ انشورنس، فلاح و بہبود، سماجی تحفظ کے لیے آرٹسٹ ویلفیئر کا جامع نظام وضع کرے گی۔ فنکاروں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی۔ اسکیم کی تیاری بھی کمیٹی کے اہداف میں شامل ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پاکستان سمیت دنیا بھر کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا، روشنیوں کا یہ تہوار اتحاد، امن اور مسرت جیسے آفاقی اقدار کی علامت ہے۔ یہ آفاقی اقدار پاکستان کے متنوع ثقافتی ورثے میں گہرائی سے جڑے ہیں۔ پاکستان کی ہندو برادری ملکی ترقی میں انمول کردار ادا کرتی رہی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں ملکی تجارتی خسارہ 11 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ اسٹیٹ بینک کا درآمدات، برآمدات اور تجارتی خسارے کا ڈیٹا جاری۔ اکتوبر میں ملکی تجارتی خسارے میں سالانہ بنیاد پر 31% کی بڑی کمی ریکارڈ۔ درآمدات سالانہ بنیاد پر 8% گھٹ کر 4.5 ارب ڈالر رہیں۔ برآمدات کا مالی حجم سالانہ بنیاد پر 11% بڑھ کر 3 ارب ڈالر رہا۔ 4 ماہ میں برآمدات میں 14%، درآمدات میں 5% اضافہ ہوا۔ IMF نے معاشی اشاریوں پر اپنی پیش گوئیوں پر نظر ثانی کر لی۔ مالی سال 2024-25 کے لیے افراط زر کا تخمینہ 12.7% لگایا تھا، جسے نظر ثانی کے بعد 9.5% کر دیا گیا۔ IMF کے اندازے اور تخمینے وزارت خزانہ کے معاشی تخمینوں سے قریب تر ہو گئے۔ معاشی صورتحال سے مالیاتی استحکام کی راہ ہموار ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ سندھ حکومت نے جعلی نمبر پلیٹ، کالے شیشوں اور اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کا حکم۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ جعلی نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں والی گاڑیوں پر کارروائی کی ہدایت۔ محکمہ داخلہ کو میڈیا میں آگاہی مہم چلانے کی ہدایت۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم سرد و خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقے اسموگ کی زد میں رہیں گے۔ کل اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم خشک رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں صبح اور رات میں موسم سرد رہے گا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج تیسرا نمبر۔ اسموگ بڑھنے کے باعث گرین لاک ڈاؤن بھی جاری۔ مختلف شاہراہوں پر رکشوں پر پابندی۔ تعمیراتی کاموں پر جانے والے رکشہ ڈرائیور اور مسافر مشکلات کا شکار۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے پتوکی میں ٹریفک پولیس متحرک۔ دھواں چھوڑنے والی موٹر سائیکلوں اور بائکس پر پابندی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک مرتبہ پھر حکام کو اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، اسرائیلی انٹیلیجنس حکام نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک اور حملے کی تیاریوں کا پتہ لگا لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران پر حالیہ حملوں کے بعد ایران میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانا ممکن ہے۔ اسرائیلی فوج کے لبنان پر حملے جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 45 شہریوں کو شہید کر دیا۔ بیروت پر 10 فضائی حملے، 2 شہری شہید۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل حزب اللہ جنگ بندی کی کوششوں میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں صرف 4 روز کا انتظار۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے خواتین سے متعلق متنازع بیان دے دیا۔ ٹرمپ نے خود کو خواتین کا محافظ قرار دیتے ہوئے کہا وہ خواتین کی حفاظت یقینی بنائیں گے، چاہے خواتین ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ مخالف امیدوار کیملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو انتہائی جارحانہ قرار دیا۔ کہا وہ خواتین کی آزادی اور ذہانت کو ترجیح نہیں دیتے۔
بابر اعظم نے 2022 کی T20 ورلڈ کپ فائنل میں استعمال ہونے والا بیٹ عطیہ کر دیا۔ سابق کپتان بابر اعظم کا بیٹ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کے لانگ روم میں رکھا جائے گا۔ ڈان براڈمین، ڈیوڈ بون، جیک ہوپس اور برائن لارا کے بیٹ بھی نمائش کے لیے موجود۔ بابر اعظم کا کہنا ہے، لانگ روم میں میرا بیٹ رکھنا اعزاز کی بات ہے۔ MCG سے میری کافی یادیں وابستہ ہیں۔ اور PCB کو ICC کی جانب سے ملنے والی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستان سینٹرل کانٹریکٹ کرکٹرز کی بھی موجیں لگ گئیں۔ رقم بڑھنے سے کھلاڑیوں کو لاکھوں روپے اضافی ملیں گے۔ کھلاڑیوں کو ICC رقم کا شیئر معاہدے کے نتیجے میں ملے گا۔ A کیٹیگری میں شامل محمد رضوان، بابر اعظم ماہانہ 45 لاکھ کی جگہ 65 لاکھ روپے لیں گے۔